امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ڈپریشن۔ میں آپ کو بتاؤں گا ڈپریشن کیا ہوتا ہے اور ہم ڈپریشن کو کس طرح اپنے اوپر ہیوی کر لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں کون کون سی مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کا طریقہ علاج کہ اس کا علاج ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سٹریس کیا ہے اور انزائٹی کیا ہے۔ سٹریس کوئی بھی ذہنی دباؤ جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہماری ڈیلی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یہ ہوتا ہے سٹریس۔ انزائٹی اب اگر کسی کام کو کرنے کا دباؤ ہو اور یہ دباؤ بڑھتا چلا جائے تو یہ انزائٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں کافی انٹرنل اور ایکسٹرنل چینجز آتی ہیں ہماری باڈی کے اندر۔ پھر جب یہ لانگ ٹائم تک رہتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ اس کا ٹائم ڈیوریشن بڑھتا جاتا ہے پریشانی کا تو یہ ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی۔ اگر بھوک لگتی ہے تو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے۔ زیادہ کیسز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو بھوک نہیں لگتی، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا اس کا، اور بہت سارے اس طرح کے سمٹم اس میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے آہستہ آہستہ کٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھویا رہتا ہے اور دنیا سے اتنا کٹ آف ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ اس نے اپنی ہی دنیا بنا لیتا ہے اور اسی میں رہتا ہے، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ یا تو خودکشی کرنے کے خیالات کو سوچتا ہے یا پھر خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی پریشانی ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے خاص ریلیشن ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ علاج میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی سٹریسر آپ پر ہیوی ہو رہا ہو تو اس کو کنٹرول کرو جس طرح بھی ہو سکے۔ ڈیلی ایکٹیویٹیز اگر آپ کی چینج ہو رہی ہیں تو ایک پلان ورک آؤٹ کریں کہ آپ کس طرح اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو سر انجام دیں گے۔ اپنا سٹریس فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کس وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں اور کون سی چیز آپ کو پریشانی کا سبب بن رہی ہے اور آپ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں۔ خود ہی اپنے کہ پریشانی کا حل نکال لیں۔ اگر آپ خود اپنی پریشانی کا حل نہیں نکال سکتے تو ایک سائیکالوجسٹ سے کنسرن کریں۔ جب آپ سائیکالوجسٹ سے کنسرن کریں گے تو وہ آپ کو بہتر رائے سے بتا سکتے ہیں کہ اس بیماری کا حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ پھر جب آپ کے سائیکالوجسٹ سے باقاعدہ فالو اپ میں رہیں گے تو آپ کا علاج ممکن ہے، کیونکہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے، اس کا حل میڈیسن سے بھی نہیں ہو سکتا۔ میڈیسن تو بالکل ضروری ہوتی ہے، ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، لیکن میڈیسن صرف پلیسبو ایفیکٹس کرتی ہے جو انسان کی تسلی کے لیے ہوتا ہے کہ میں نے میڈیسن کھائی ہوئی ہے۔ تو ویورز، بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی پریشانی میں شکار ہوتے ہیں یا مبتلا ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں پریشان کرتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اپنے اوپر اور ہیوی ہونے دیتے ہیں، ہم اس کو موقع دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آئے، اور یہ اس قدر آ جاتی ہے کہ ہم خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور پریشانی کو ویلکم کرتے رہتے ہیں، اور یہ پریشانی اتنی ہمارے اوپر ہیوی ہونے کے باوجود ہماری ڈیلی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایک پریشانی ہماری 100 پریشانیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اب اگر ہمیں اتنی قوت پیدا ہو گئی ہو کہ ہم ایک پریشانی کو اسی ٹائم سولو کر لیں تو ہماری جو 100 پریشانیاں ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پریشانی ہے کیا، ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں اور کس وجہ سے ہو رہے ہیں، پریشانی کی کتنی انٹینسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ جو ہمیں وہ ڈسٹرب کر رہی ہے۔
سب سے پہلے آپ کو اپنی پریشانی کو جاننا ضروری ہے کہ آپ اپنی پریشانی کو کس طرح جان سکتے ہیں۔ تو ویورز، اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سٹریس اور انزائٹی اور ڈپریشن کو آپ خود اپنے فنگر ٹپس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں جب چاہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ پلینڈ ایکٹیویٹیز کو کریں گے تو ڈپریشن کے کبھی شکار نہیں ہوں گے اور بہت ساری اور بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے اور بھی بہت فزیکل سمٹمز آ سکتی ہیں، فزیکل ڈیزیزز میں آپ شکار ہو سکتے ہیں، تو ان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں مزید جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ سکے۔ میں سائیکالوجی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی میں اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور کائنڈلی اس چینل کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔